پیغام دیا کہ امت آج جن مسائل عالمی سطح پر جن مسائل اور جن حالات کا سامنا کر رہی ہے، آئیے ان مسائل اور ان چیلنجز کے سامنے کے لیے ضرورت ہے اپنے اندھیرے دلوں میں پھر سے ایک بار چراغ عشق مصطفیٰ کی لو کو ہم روشن کریں، انہی کی تعلیمات سے خود کو وجود کو سراپا منور بنا کر نسل نو کی پھر تعلیم و تربیت اور اصلاح کی اور ہم کوششیں کریں۔ ہم کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ پہلے مکہ مدینے کی مقدس سرزمین سے جو پاکیزہ تعلیمات اٹھی تھی انہی تعلیمات کی اور لے جانا نسل نو کو، امت مسلمہ کو ہمارا اولین ہدف رہا ہے۔ تو آج الحمدللہ جمعہ کے بیان میں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ، ان سے محبت، ان سے لگاؤ اور ان سے محبت ہی کو کامیابی اور فلاح و کامرانی کا ضامن ہم نے قرار دیا۔ یہی الحمدللہ قرآن کے فرامین سے آیا ہے۔ 1400 سال میں علماء کا یہی رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات سے مکمل وابستگی کے بعد ہی اہل سنت مسلمان ہمیشہ سرخرو رہے تھے اور انشاءاللہ سرخرو ہیں اور تا قیامت سرخرو رہیں گے۔ تو آج کی اس پاکیزہ بزم میں بھی عوام اہل سنت، نوجوانان اہل سنت کو ہماری طرف سے بھی، جس تنظیم سے میں منسلک ہوں، تحریک صوت العلیہ جموں کشمیر، اور علماء اہل سنت کی طرف سے آج ہم نے یہی پیغام دیا کہ امت آج جن مسائل عالمی سطح پر جن مسائل اور جن حالات کا سامنا کر رہی ہے، آئیے ان مسائل اور ان چیلنجز کے سامنے کے لیے ضرورت ہے اپنے اندھیرے دلوں میں پھر سے ایک بار چراغ عشق مصطفیٰ کی لو کو ہم روشن کریں، انہی کی تعلیمات سے خود کو وجود کو سراپا منور بنا کر نسل نو کی پھر تعلیم و تربیت اور اصلاح کی اور ہم کوششیں کریں۔ ہم کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ مولانا صاحب، اگر ہم ویلی کی بات کریں تو یہاں پہ شراب کا سیلاب ہے، لیکن قرآن کا ارشاد ہے اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ من سلم المسلمون باللسان ویدہ، تو اس حوالے سے کیا پیغام رہے گا؟ بلا شبہ شراب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں قرار دیا، اور علماء اہل سنت کا ہر دور میں قرآنی احادیث کی تعلیمات کی روح سے یہی رہا کہ نسل نو کو شراب وغیرہ سے بچایا جائے۔ جہاں ہم اس سلسلے میں سماج معاشرے کے جتنے بھی سرکردہ افراد ہیں جن کی سماج میں، اس معاشرے میں پکڑ ہے، وہیں پر ہم حکومتی سطح پر جو ہمارے الحمدللہ ذمہ دارہ ہیں مسلمان، ہم نے ہر دور میں ہر بار ان سے بھی گزارشیں کی ہے، آئیے نسل نو کو بچائیں اس وبا سے، اس لیے کہ شراب، ڈرگ جیسی بیماریاں نہ صرف یہ کہ کسی انسان کی جسمانی صحت کے اعتبار سے بلکہ کئی نسلوں کے دین و ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ آج کا جوان اگر ان برائیوں میں مشغول ہوگا، آنے والی نسلیں ان کے نقش قدم پر چل کر آنے والی نسلیں بھی دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جتنا ہم خود انڈیویجولی کوشش کریں گے، ہم بطور والدین، بطور اساتذہ، بطور ٹیچرز، اس سماج، اس معاشرے میں ہم سب کو بحیثیت مسلمان خود اپنے آپ کی ذات سے شروعات اور آغاز کرنا پڑے گا کہ شراب، منشیات جیسی جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی اس طرح کی غلاظتیں ہیں، ہماری جنگ ان سے جاری تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ امت اس وقت بگاڑ کی شکار ہے کہ مختلف طریقے کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، امت کو اس بگاڑ سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پیغام رہے گا آپ کا؟ علماء اہل سنت کو متحدہ پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، اور الحمدللہ وادی سطح پر اگر آپ بات کریں، وادی سطح پر علماء اہل سنت کو بڑے جو ہے الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے نہ صرف جلسے بلکہ انفرادی کوششیں کرنا بہت ضروری ہے کہ امت کو اس بگاڑ سے نکالا جائے، امت کو ان فتنوں سے نکالا جائے، اور دینی تعلیمات کو صاف شفاف انداز میں پیش کیا جائے، اولیاء کاملین کی تعلیمات کو پیش کیا جائے، نبی کریم کی تعلیمات کو جو عملی نمونہ جو اولیاء کشمیر نے پیش کیا، عملی نمونہ اپنی تعلیمات میں جو انہوں نے ہمیں دیا، ضرورت ہے ایک بار پھر انہی تعلیمات کی احیاء کی جائے، تجدید نو کی جائے، اور علماء کے ذریعے انہی تعلیمات کو گھر گھر جوانوں تک پہنچایا جائے تاکہ امت اس بگاڑ سے باہر نکل سکے۔ یہ کوشچن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ڈسٹرکٹ سے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل وقف بورڈ کی آل اکراس پارلیمنٹ ڈسکس ہو رہے ہیں، کشمیر کے اہل سنت کا کیا موقف ہے اس کے حوالے سے؟ ابھی میر بھائی صاحب دلی میں بھی موجود ہیں اور اس پر باقی ڈسکشنز بھی ہوئے ہیں، وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے جو بل پاس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ ہم نے اس سلسلے میں علماء اہل سنت سے الحمدللہ جو ملک بھر میں جو علماء کا موقف رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ بھئی وقف ہمارے نزدیک مسلمانوں کی اپنی بھی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، ایک بار مسلمان جو وقف کر دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور ہم مسلمان خود اس وقف میں کسی کے لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کی تبدیلی کو جائز اور روا نہیں سمجھتے ہیں۔ وقف میں کوئی بھی افراد اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، ہم مسلمانوں کو خود ماننا ہے، تو یہ ہماری مسلمانوں کی صدیوں کی جمع پونجی ہے، لہٰذا ہم نے ہمیشہ سے اس چیز کا وروध کیا ہے کہ ہمارا وقف کی املاک کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے۔ آج بھی علماء اہل سنت کے اسی موقف کو میں پیش کروں گا، وقف الحمدللہ اسی طرح
عوام اہل سنت مسلمانوں کی فلاح و بہبودی، ان کی دینی دنیاوی ترقی، ان کی دنیاوی فلاح و بہبودی، مذہبی دنیاوی رہنمائی کے لیے الحمدللہ وقف ہمیشہ خدمت دیتی